السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہمارے اس چینل پر استقبال ہے۔ آج ہم اردو گلشن 8ویں جماعت فرسٹ لیسن مناجات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مناجات آ کر نظم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ میر حسن دہلوی ہیں۔ میر حسن دہلوی۔ سننا، سمجھنا، بولنا۔ کسی گاؤں میں ایک سال بارش نہیں ہوئی۔ سارے پیڑ پودے سوکھ چکے تھے۔ خشک سالی کے وجہ سے لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ یعنی خشک سالی جب آتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے تو وہ خشک سالی کہا جاتا ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کے باہر کھلے میدان میں نماز استسقا، یعنی جب بارش بہت دنوں سے نہیں ہوتی تب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ نماز استسقا یعنی بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ خاص کر جب بارش نہیں ہوتی تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ گڑ گڑاتے ہوئے بارش کی طلب کی جاتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں کی جانب سے مقرر کردہ دن اور وقت پر سارے لوگ گاؤں سے باہر ایک وسیع میدان میں نماز کے لیے جمع ہونے لگے۔ ایسے میں ایک معصوم بچہ چھتری پکڑے تیزی سے میدان میں داخل ہوا۔ ایک بچہ آ کر ایک چھتری لے کر اس میدان میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اس بچے کو تعجب کے ساتھ پوچھا، یعنی تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ تم یہ چھتری اپنے ساتھ کیوں لائے ہو جبکہ آسمان صاف ہے اور دھوپ بھی زیادہ نہیں۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا کہ چاچا، کیا آپ نہیں جانتے آج ہم لوگ اللہ سے بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بارش ضرور ہوگی، اس لیے میں چھتری لے آیا ہوں کر کے وہ معصوم بچہ آ کر کہتا ہے۔ یعنی جب بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز استسقا پڑھ کر سارے لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے بارش کی طلب مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بارش بھی عطا فرماتے ہیں۔ نیکسٹ شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ میر غلام حسن یعنی میر حسن دہلوی 1727 میں دہلی کے رہنے والے ہیں، اس لیے دہلوی۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 1727 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ادبی خاندان سے تعلق تھا اس لیے میر حسن کو شعر و شاعری کا شوق ان کو وراثت سے ہی ملا۔ میر حسن نے تقریباً تمام اصناف جیسے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ میں ان کی طبع آزمائی کی گئی ہے، مگر مثنوی پر میر حسن کو بلا کی قدرت حاصل تھی۔ سحر البیان ان کی شاہکار مثنوی ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سحر البیان آ کر کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی شاہکار مثنوی ہے۔ میر حسن کو دیگر تصانیف میں تذکرہ شعرائے اردو، دیوان میر حسن، مثنویات حسن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے تصانیف کون سے ہیں؟ تذکرہ شعرائے اردو، دیوان میر حسن، مثنویات حسن وغیرہ قابل ذکر ہیں ان کے تصانیف۔ میر حسن کا انتقال
24 अक्टूबर 1786 को कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। दिल्ली में पैदाइश हुई और लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट, मुनाजात की तारीफ देखिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने और अपनी हाजात और ज़रूरियात को पूरी आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपने रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश करने को ही मुनाजात कहते हैं। ये मुनाजात मीर हसन देहलवी की मसनवी से सहरुल बयान से माखूज है। मीर हसन देहलवी ने अपनी मसनवी सहरुल बयान का आगाज़ इसी मुनाजात से किया है। उर्दू अदब में हज़ारों शोरा ने हम्द और दुआ के साथ साथ अलग से मुनाजात भी तबा आजमाई की हैं। नेक्स्ट, मुनाजात को एक बार पढ़ेंगे। इलाही बहक़े रसूल अमी, बहक़े अली व ब अस्हाबे दी, बहक़े बतूल व ब आले रसूल, करूँ अर्ज़ जो मैं सो होवे क़बूल। इलाही मैं बंदा गुनाहगार हूँ, गुनाहों से अपने गिराबार हूँ। मुझे बख्शियो मेरे परवरदिगार, कि है तू करीम और आमुरज़गार। मेरा अर्ज़ ये है कि जब तक जीऊँ शराबे मोहब्बत को तेरी पीऊँ। सिवा तेरी उल्फत के और सब है हिज, यही हो ना हो और कुछ ईच पीच। जो गम हो तो हो आले अहमद का गम, सिवा उस अलम के ना हो कुछ अलम। रहे सब तरफ से मेरे दिल को चैन, बहक़े हुसैन और बहक़े हुसैन। किसी से ना करनी पड़े इल्तिजा, तू कर खुद बखुद मेरी हाजत रवा। सही और सालिम सदा मुझको रख, खुशी से हमेशा खुदा मुझको रख। मेरे आला औलाद को शाद रख, मेरे दोस्तों को तू आबाद रख। मैं खाता हूँ जिसका नमक ए करीम, सदा रहम कर उस पे तू ए रहीम। जीऊँ आबरू और हुर्मत के साथ, रहूँ मैं अजीज़ों की इज्जत के साथ। बरावे मेरे दीन दुनिया के काम, बहक़े मोहम्मद अलैहिस्सलाम। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। तो ये रही मुनाजात। अल्फाज माने देखेंगे। बतूल, पाक दामन। यहाँ बतूल से मुराद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत के खातून सरदार हैं, जो आपका लक़ब था बतूल। बहक़, सच्चाई के साथ। अर्ज़, दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। आमुरज़गार, बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। सबसे पहले बख्शने वाला और माफ़ करने वाले कौन ही? अल्लाह ताला ही। ईच पीच, मकरो फरेब। बर आवें, पूरे होना, कामयाब होना। शाद, खुश। आल, नस्ल को बोलती कुंबा। गिराबार, भारी भोज, परेशान। हीज के माने ही हकीर, कमतर, काबिले नफ़रत। अलम, रंज, गम। सालिम, सही सलामत। हुर्मत, इज़्ज़त व आबरू। अब खुलासा देखेंगे। मुनाजात में शायर अपनी आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार करते हुए रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, अल्लाह ताला से, कि ऐ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, जिनका हर अमल फ़ेल सच्चा है। बेशक तेरे इन नेक बंदों के तुफ़ैल में मेरी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, हम गुनहगार बंदे हैं, ख़ताकार बंदे हैं, सियाकार बंदे हैं और अपने गुनाहों से परेशान हूँ। तू मेरे गुनाहों को बख्श दे करके इल्तिजा कर रहा है शायर, क्योंकि तू बड़ा करम करने वाला है, रहम करने वाला है और सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है। मेरी दुआ ये है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तेरी मोहब्बत में जीऊँ और तेरी मोहब्बत में मरूँ, क्योंकि तेरी मोहब्बत के सिवा दुनिया की सारी मोहब्बतें हक़ीर हैं,
कमतर हैं और फजूल हैं सिवाय अल्लाह ताला की मोहब्बत। आले रसूल के सिवा मुझे दुनिया में किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के सदक़े में मुझे हर काम आराम नसीब फरमा। तो इस तरह मेरी हर ज़रूरत को पूरी कर दे कि मुझे किसी गैर से मांगने की हाजत ना हो। हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगते हैं और अल्लाह ताला के सामने ही क्या करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए और माफ़ भी अल्लाह ताला करता है। मुझे हमेशा तो तंदुरुस्त रख और मेरी झोली दुनिया की खुशियाँ भर दे, मेरी झोली में दुनिया की खुशियाँ भर दे। मेरे अफराद ख़ानदान यानी मेरे ख़ानदान तमाम ख़ानदान के अफराद को खुश रख, मेरे दोस्त को और मेरे अहबाब को आबाद रख। शायर कहता है कि या अल्लाह, जिसको तूने मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया है, मैं खाता हूँ जिसका नमक ऐ करीम, सदा रहम कर उस पर तू ऐ रहीम। यहाँ पर नमक खाने का मतलब वही है, यानी मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया जिसको तू बनाया है, सदा उन पर अपने रहम व करम का मामला फरमा, क्योंकि तू बड़ा करीम व रहीम है। आखिर में शायर दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, तू मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा और मुझे अपने दोस्त व अहबाब में इज़्ज़त व आबरू के साथ रख। ऐ अल्लाह, मोहम्मद प्यारे नबी के वसीले से मेरी दुआओं को कबूल फरमा और मेरे दीन व दुनिया के काम आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत मुनाजात में बहुत गहरे अल्फाज है। ये मुनाजात की खुलासा है। नेक्स्ट, यहाँ पर दिए गए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। इलाही, मैं बंदा गुनाहगार हूँ, गुनाहगार हूँ, गुनाहों से अपने गिराबार हूँ। मेरा अर्ज़ यह है कि जब तक जीऊँ शराबे मोहब्बत को तेरी पीऊँ, शराबे मोहब्बत को तेरी पीऊँ। मैं खाता हूँ जिसका नमक ऐ करीम, सदा रहम कर उस पे तू ऐ रहीम। दिए गए जुमलों में सही है या गलत की निशानदही कीजिए। देखेंगे, हम सब का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है, ये सही है। नेक्स्ट, ये दुनिया फ़ानी है। खुदा की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को ही हम्द कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम बीबी आमिना था। लोग माह रमज़ान में हज अदा करते हैं, ये सही नहीं है। लोग बकरीद यानी हज के महीने में हज अदा करते हैं। जिस्म कमज़ोर मैं जब तक के मेरी जान रहे, मेरे मौला मुझे हर वक्त तेरा ध्यान रहे। मेरा नाम मेरा जीना हो फ़क़त तेरे लिए, ख़ब्र में साथ बस यही सामान रहे। राह में तेरी मैं 100 बार कटूं और मरूं, यही अरमान है या रब, यही अरमान है। मोहम्मद यूसुफ जमील जामी की लिखी हुई नज़म है। नेक्स्ट, दिए गए अशार पर पढ़िए और 5 सवालात बनाइए। यहाँ पर नात दी गई है। तो इसी बात पर मैं आपको एक नात सुनाती हूँ। मुझे नात शरीफ पढ़ना बहुत पसंद है। बचपन ही से मैं नात पढ़ा करती थी। तो इंशाल्लाह आज भी आपको एक नात सुनाती हूँ।
او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ خرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ میری وائس تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کیسی لگی میری نعت کامنٹ کے ذریعے بتائیں۔ عبارت پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا شمار اردو فارسی کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مشن کالج سیالکوٹ میں ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، لیکن ان کی غزلیں اور خطاط بھی مشہور ہیں۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ عطا کیا۔ انگریزی حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز اردو کلام کے ان کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کئی فارسی مجموعے بھی ہیں۔ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ یہ سوالات آپ حل کیجیے۔ نیکسٹ ہم گرامر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ زبان شناسی۔ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی ضد لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال: ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، محبت کا نفرت۔ احمد روزانہ خوشی سے مدرسہ جاتا ہے، خوشی کا کیا ہے؟ غمی۔ اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، چین کا بے چین۔ بڑوں کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، عزت ذلت۔ عزیز اور محمود اچھے دوست ہیں، دوست دشمن۔ نیکسٹ دیے گئے الفاظ میں مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور جدول میں لکھیے۔ الفاز پہلے دیکھیں گے۔ گناہگار، کریم، شراب محبت، آل و اولاد، صدا، حاجت روا، شاد، آمرزگار، ہمیشہ حرمت۔ اس میں مفرد اور مرکب الفاظ کو چھان کر لکھیں گے۔ پہلے مفرد الفاظ: صدا،
کریم، شاد، ہمیشہ، حرمت، یہ مفرد الفاظ ہیں۔ نیکسٹ مرکب الفاظ، گناہ گار، گناہ گار، شراب محبت، شراب محبت، آل اولاد، اولاد، آمرزگار، آمرزگار۔ نیکسٹ حاجت روا، حاجت روا، یہ آ کر کے ہی مرکب الفاظ ہیں۔ نیکسٹ واحد اور جمع کی مناسب جوڑ ملائیں۔ حق، حق کا کیا ہے؟ حقوق، خوشی، خوشیاں، حاجت، حاجات، صاحب، اصحاب، التجا، التجائے۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادفات خالی جگہوں میں لکھیے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خاموش رہوں، میری اس درخواست، التجا درخواست، گزارش، گزارش بھی آ سکتا۔ بے نمازی کو کہیں بھی چین نہیں ملتا، سکون، سکون نہیں ملتا، نماز پڑھنے سے ہی سکون ملتا ہے۔ ہمیں اپنے حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورت، حاجات یعنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جو دوسروں کا احترام نہیں کرتے وہ بھی تعریف کے قابل نہیں، احترام تعریف کے قابل نہیں۔ سدا سچ کہا کرو، کیونکہ سچ بولنے والوں کی ہمیشہ، سدا ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ نیکسٹ یہاں پر گرامر ہے، دیکھیں گے۔ دیے گئے الفاظ کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس میں خاص، اس میں عام، اس میں عام یا اس میں خاص کی کون سی قسم ہے نشاندہی کرو۔ یہاں پر صرف اس میں خاص اور اس میں عام نہیں، بلکہ اس میں عام یا اس میں خاص کی قسموں میں سے بھی کون سی قسم ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہیے۔ مثال آ کر لفظ احمد، تلوار، احمد آ کر اس میں خاص ہے، تلوار آ کر کیا ہے؟ اس میں عام ہے۔ یہ علم ہے، قسموں میں سے یہ اس میں اعلیٰ ہے۔ نیکسٹ ہے قرآن شریف، آ کر کیا ہے؟ اس میں خاص ہے، اس میں خاص۔ بلبل ہند، یہ بھی اس میں خاص ہے، یہ لقب ہے۔ بلبل ہند آ کر کیا ہے؟ لقب ہے۔ شام، اس میں عام، کیا ہے؟ یہ عام ہے، اور یہ شام آ کر ظرف ہے، ظرف، اس میں ظرف ہے۔ جماعت، اس میں عام ہے، یہ اس میں جمع ہے، جماعت کرنے کا۔ مندر، یہ آپ کامنٹ باکس میں لکھیں اس کا۔ بھارت رتن، اس میں خاص، کیا ہے یہ؟ اس میں خاص، اور یہ خطاب ہے۔ بھارت رتن آ کر خطاب ہے۔ خوشی، خوشی اس میں عام ہے، یہ کیفیت ہے۔ منی، یہ اس میں خاص ہے، عرف ہے۔ منی کیا ہے؟ عرف ہے۔ حالی، اس میں خاص ہے، تخلص ہے، حالی تخلص۔ قلم، اس میں عام اور ذات ہے، اس میں ذات قلم آ کر۔ ہنسنا، ہنسنا، ہنسنا کیا ہے؟ یہ بھی اس میں ذات ہے۔ کلیم اللہ، اس میں خاص، یہ لقب ہے۔ تو یہ رہے اس میں عام اور اس میں خاص۔ اگر اس میں سے کچھ غلط ہوئے تو آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ، ذیل کے الفاظ میں ضمیر اور صفت کی نشاندہی کیجیے اور جدول میں لکھیں۔
کون ٹھنڈا نیک ہم ان ہنسمکھ آپ تھوڑا کسی یہ جنگلی شریر. اس میں ضمیر کون سے ہیں، صفت کون سے ہیں؟ ضمیر کو ایک فرسٹ لکھیں گے. کون آ کر کیا ہے؟ ضمیر ہے. نیکسٹ آپ بھی ضمیر ہے. ہم ان یہ کسی یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر ہیں. نیکسٹ ٹھنڈا، تھوڑا، جنگلی، شریر، ہنسمکھ کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں یعنی صفت ہیں. مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. شبیر لکھ رہا ہے، راشد کتاب پڑھ رہا ہے، امی کھانا پکا رہی ہیں، بکری پانی پی رہی ہے، احمد سو رہا ہے. لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پکا رہی ہیں، پی رہی ہے، سو رہا ہے. یہ الفاظ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. کسی بھی کام کرنے کے یا ہونے کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہی فعل کہلاتے ہیں. ستار کہانی لکھ رہا ہے، یہاں لکھ رہا ہے. داؤد نے روٹی کھائی. فعل اوپر کے جملوں میں 3 اجزاء ہیں، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. اس میں لکھ رہا ہے اور کھائی فعل ہے. ستار اور داؤد آ کر جو فاعل ہیں. کہانی، روٹی آ کر کیا ہے؟ جن پر کام کا اثر ظاہر ہو رہا ہے وہ مفعول کہلاتے ہیں. اکثر جملے 3 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. کام کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جبکہ جس پر کسی کام کا اثر ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. اسی طرح جملے کے 3 اجزاء ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. دیے گئے جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کیجیے اور لکھیے. شوکت تقریر کر رہا ہے. اس میں شوکت کیا ہے؟ فاعل ہے اور تقریر کیا ہے؟ مفعول ہے. کر رہا ہے آ کر فعل ہے. اسی طرح جیلان تختے سیاہ پر لکھ رہا ہے. جیلان فاعل ہوا، تختے سیاہ مفعول ہوا، لکھ رہا ہے فعل ہوا. چوہا بل میں بیٹھا ہے. چوہا کیا ہے؟ فاعل ہے. بل میں آ کر مفعول ہے. بیٹھا ہے آ کر فعل ہے. شاہین گانا گا رہی ہے. شاہین آ کر فاعل ہے، گانا آ کر مفعول ہے، گا رہی ہے آ کر فعل ہے. ریاض دولت جما رہا ہے. ریاض فاعل، دولت مفعول، جما رہا ہے فعل ہے. ایسا ہی شاکر حج کو جا رہا ہے. شاکر فاعل ہے، حج آ کر مفعول ہے، جا رہا ہے فعل ہے. اسی طرح نیچے دیے گئے فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ جدول میں لکھیے. رحیم کتاب پڑھ رہا ہے. پڑھ رہا ہے کیا ہے؟ فعل ہے. رحیم فاعل ہے، کتاب آ کر مفعول ہے. آسمان میں بادل گرج رہے ہیں. اس میں آسمان کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. آسمان فاعل. فعل کیا ہے؟ گرج رہے ہیں. اور بادل آ کر کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. صادق امتحان لکھ رہا ہے. اس میں لکھ رہا ہے فعل ہے. امتحان مفعول ہے. فاعل آ کر صادق ہے. آفرین سالن بنا رہی ہے. آفرین کیا ہے؟ فاعل ہے. سالن مفعول ہے. بنا رہی ہے فعل ہے. کتا دم ہلا رہا ہے. کتا کیا ہے؟ اس میں فاعل، دم آ کر مفعول، ہلا رہا ہے فعل ہے. حامد نے کھلونا خریدا. حامد کیا ہے؟ فاعل ہے. کھلونا آ کر مفعول ہے. خریدا آ کر فعل ہے. یہ رہے میری پسند. خود سے نہ اداس ہوں نہ مسرور ہوں میں، بالذات نہ روشن ہوں نہ بے نور ہوں میں. مختار ہے مختار ہے مختار ہے تو، مجبور ہوں مجبور ہوں مجبور ہوں میں. جوش ملی آبادی. نیکسٹ یہاں پر والدین کی خدمت. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ
والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ان کا دل دکھانا نہیں چاہیے۔ جب اپنے والدین ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض بنتا ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا چاہیے، فرما برداری کرنا چاہیے، کوئی کوتاہی ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ خاص کر جب والدین یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اونچی آواز میں تک بات نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ان کو اف نہ تک کہے۔ ادب و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ہمیشہ ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کو حتی الامکان آرام پہنچانا، ان کے ضروریات پوری کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا خدمت کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا۔ وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور وہ بند ہو کر رہ گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل دیکھو جو تم نے محض رضائے الہی کے لیے کیا ہو، اسے واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید یہ مشکل آسان ہو جائے، یہ مشکل ٹال جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دھوتا اور بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک روز جنگل میں دور جا نکلا اور شام کو دیر سے واپس لوٹا۔ میرے والدین اس وقت کیا سو چکے تھے۔ میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سرہانے آ کھڑا ہوں۔ میں نے نیند سے بیدار کرنا پسند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے پلا دینا بھی اچھا نہ لگا، حالانکہ بچے میرے قدموں میں روپیٹ رہے تھے کہ حتیٰ کہ صبح تک میری ان کی حالت یہی رہی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھیں۔ پس اللہ اسے تھوڑا سا ہٹا دیا اور ان میں سے انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ باقی دونوں نے بھی اپنی نیکیوں کی حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ، جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اسے کھول دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے بھی پتھر ہٹا دیا۔ تو اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت گزار میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، محبت خلوص کے ساتھ، یہی اپنے لیے اچھا ہے۔ تو یہ رہی یہ اسلامی مہینوں کے نام۔ کیا آپ جانتے ہیں محرم الحرام ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی الاضحیٰ، ذی الحجہ۔ بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو یہ رہی آج کی فرسٹ کلاس کمپلیٹ سے ہوا ہے، فرسٹ لیسن آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ میری کلاس کیسی لگی کامنٹ کے ذریعے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔